مجلس کا آغاز کریں۔ جناب قاری شفیع صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کریں۔ باعث بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا۔ عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا۔ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا۔ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔
إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نعمة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين اللهم صل على محمد وآل محمد. چند اشعار بارگاہ مولا میں ملاحظہ فرمائیں. ابو ذر صاحب کا حکم ہے، عرض کرتا ہوں. ایک صلوات اور پڑھیں حضرات. تین مطلع اور تین شعر ملاحظہ کریں. پہلے دن حسین پا سر کو جھکائیے، پہلے در حسین پا سر کو جھکائیے، پھر جیسی چاہتے ہیں بلندی وہ پائیے، پھر جیسی چاہتے ہیں بلندی وہ پائیے، تقلید حر کی کیجے در شیپ آئیے، تقلید حر کی کیجے در شیپ آئیے، گر آپ چاہتے ہیں تو قسمت بنائیے، گر آپ چاہتے ہیں تو قسمت بنائیے. آخری مطلب ملاحظہ فرمائے مولائیوں کی نظر ہے. اس منبر غدیر پا واعظ جب آئیے، اس منبر غدیر
جبائیے آ کر فقط علی کے فضائل سنائیے ادب اس منبر غدیر پا واعظ جب آئیے آ کر فقط علی کے فضائل سنائیے آ کر فقط علی کے فضائل سنائیے سب صاحبان آئے تطہیر جمع ہیں سب صاحبان آئے تطہیر جمع ہیں فرش عزا پا آپ وضو کر کے آئیے ادب ادب فرش عزا پا آپ وضو کر کے آئی آخری شعر مقطع ملاحظہ فرمائیں شے کا دو ہے ریت کی دیوار کی طرح شے کا دو ہے ریت کی دیوار کی طرح شے کے عدو کا خوف نہیں دل میں لائیے شے کے عدو کا خوف نہیں دل میں لائیے تاریکیوں سے بچنے کی یہ راہ ہے ندیم ایک صلوات پڑھیں حضرات عرض کرتا ہوں حضور تاریکیوں سے بچنے کی یہ راہ ہے ندیم تاریکیوں سے بچنے کی یہ راہ ہے ندیم کچھ ہو چراغ مدح علی کو جلائیے کچھ ہو چراغ مدح علی کو جلائیے پہلے در حسین پا سر کو جھکائیے پھر جیسی چاہتے ہیں بلندی وہ پا آداب یہ تھے قاری ندیم نجفی صاحب جنہوں نے تلاوت کلام پاک سے اور اپنے اشعار سے مجلس کا آغاز کیا چند اشعار فرمائے اس کے بعد شاعر کو زحمت کہ ہر تذکرہ حسین کا درس حیات ہے ہر تذکرہ حسین کا درس حیات ہے مانے جو نہ یہ اس کے مقدر کی بات ہے مانے جو نہ یہ اس کے مقدر کی بات ہے حیدر کبھی حسین کبھی مصطفیٰ بنی حیدر کبھی حسین کبھی مصطفیٰ بنی کتنی عظیم حضرت زینب کی ذات ہے کتنی عظیم حضرت زینب کی ذات ہے اور حب میں جیا کرو حسین کی حب میں مرا کرو حب میں جیا کرو حسین کی حب میں مرا کرو روزہ یہی نماز یہی دین یات ہے روزہ یہی نماز یہی دین یات ہے اور مشکل کشا علی کو نہیں مانتے جو لوگ مشکل کشا علی کو نہیں مانتے جو لوگ دونوں جہاں میں ان کو غم مشکلات ہے دونوں جہاں میں ان کو غم مشکلات ہے ہر دن غم حسین سے ہے مضطرب ہر دن غم حسین سے ہے مضطرب ہر رات شاہ کے ماتم کی رات ہے ہر رات شاہ کے ماتم کی رات ہے انہی اشعار کے ساتھ میں گزارش کروں گا جناب وقار سلطان پوری صاحب کی خدمت میں کہ آئیں بارگاہ امام میں منظوم نذران عقیدت پیش کریں جناب وقار سلطان پوری صاحب آپ حضرات سے گزارش ایک بآواز بلند نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں
ایک مطلع چند اشعار ناظر ایک صلوات ارشاد فرمائے بابا مطلب پیش خدمت ہے کہ نہیں بھائی خبر تو لو شب ہجرت میں کامیاب ہے کون خبر تو لو شب ہجرت میں کامیاب ہے کون سکون سے کون ہے اور محو اضطراب ہے کون سکون سے کون ہے اور محو اضطراب ہے کون شیر ملازہ فرمائے خلافتوں کی جہالت سے پوچھ لو جا کر حضور بھائی دیکھیے گا خلافتوں کی جہالت سے پوچھ لو جا کر جواب کس نے دیے اور لاجواب ہے کون جواب کس نے دی خلافتوں کی جہالت سے پوچھ لو جا کر جواب کس نے دیے اور لاجواب ہے کون جواب کس نے دیے یہ بھی شعر دیکھیے گا خاص طور سے ابھی زمین پر وائز اکڑ رہا ہے بہت بلال بھائی شیر ابھی زمین پر وائز اکڑ رہا ہے بہت لحد میں جا کے کھلے گا کہ بوتراب ہے کون لحد میں جا کے لحد میں جا کے کھلے گا کہ بوتراب ہے کون لحد میں جا کے یہ شعر خاص طور دیکھیے گا کہ وہ جس کو پڑھ لیا مقتل میں دور سے حر نے وہ جس کو پڑھ لیا مقتل میں دور سے حر نے سوا حسین کے ایسی کھلی کتاب ہے کون سوا حسین کے وہ جسے کو پڑھ لیا مقتل میں
دور سے حر نے سوا حسین کے ایسی کھلی کتاب ہے کون سوا حسین سوا حسین کے ایسی کھلی کتاب ہے کون. یہ بھی شعر دیکھیے گا چھوٹے حضرت کے حوالے سے. حسن حسین سے پوچھو کہ کون ہے عباس. حسن حسین سے پوچھو کہ کون ہے عباس. ان آفتابوں کی دنیا کا ماہتاب ہے کون. ان آفتابوں کی حسن حسین سے پوچھو کہ کون ہے عباس. ان آفتابوں کی دنیا کا ماہتاب ہے کون. ان آفتابوں کی جسے علی کی ولایت تھی ناپسند وقار. جسے علی کی ولایت تھی ناپسند وقار. سنو غدیر سے وہ مورد عذاب ہے کون. سنو غدیر سے. یہ تھے جناب وقار سلطان پوری صاحب، اور یہ 7ویں امام کے حوالے سے چند اشعار سماعت فرمائے. اس کے بعد جناب نیر صاحب کے موسیٰ کاظم زمانے کے امام، موسیٰ کاظم زمانے کے امام، ہے نبی کے 7ویں قائم مقام. ہے بلند اتنی زمین کاظمین، کرتا ہے جس کو فلک جھک کر سلام. ہے بلند اتنی زمین کاظمین، کرتا ہے جھک کر فلک جس کو سلام. یوں گزاری قید خانے میں حیات، یوں گزاری قید خانے میں حیات. صبح ایماں بن گئی زندہ کی شام، اور آ کے ٹکرایا جو ان کے صبر سے. آ کے ٹکرایا جو ان کے صبر سے، ہو گیا بیکار باطل کا نظام. ہو گیا بیکار باطل کا نظام. اور قید خانے کی عبادت ہے گواہ، قید خانے کی عبادت ہے گواہ. مل گیا حق کی نمازوں کو دوام، مل گیا حق کی نمازوں کو دوام. ہو گیا مجبور خود ہارون رشید، ہو گیا مجبور خود ہارون رشید. کر رہے تھے آپ دین حق کا کام، کر رہے تھے آپ دین حق کا کام. ان کا روضہ ہے زمانے کے لیے، ان کا روضہ ہے زمانے کے لیے. آج بھی آماج گاہ خاص و عام، آج بھی ہے آماج گاہ خاص و عام. اور اس کے در پر ساکنان عرش بھی، اس کے در پر ساکنان عرش بھی حاضری دیتے ہیں آ کر صبح و شام. حاضری دیتے ہیں آ کر صبح و شام. اور معجزہ ہے
صبر و استقلال کا، معجزہ ہے صبر و استقلال کا، قید میں رہ کر دیا حق کا پیام، قید میں رہ کر دیا حق کا پیام۔ انہی اشعار کے ساتھ میں گزار ہوں جناب نیر مجیدی صاحب کی خدمت میں جائیں اور بارگاہ امام میں منظوم نذران عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے بآواز بلند نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ شاعر اہل بیت جناب ذکی بھالتی صاحب جن کا کل ایک مرتبہ پھر آپریشن ہوا ہے، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کی صحت کے لیے دعا فرما دیں۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ کہ علم کے در کھولتا ہے موسی کاظم کا نام، علم کے در کھولتا ہے موسی کاظم کا نام، آیہ قرآن ہے یا ہے موسی کاظم کا نام، علم کے در کھولتا ہے موسی کاظم کا نام، آیہ قرآن ہے یا ہے موسی کاظم کا نام، ہاتھ جل جائیں ہواؤں کے اگر چھو لیں انہیں، ہاتھ جل جائیں ہواؤں کے اگر چھو لیں انہیں، جن چراغوں پر لکھا ہے موسی کاظم کا نام، ہاتھ جل جائیں ہواؤں کے اگر چھو لیں انہیں، ہاتھ جل جائیں ہواؤں کے اگر چھو لیں انہیں، جن چراغوں پر لکھا ہے موسی کاظم کا نام۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد وآل۔ مولا عباس کے حوالے سے قطع مدار فرمائیں کہ جو آئینہ ہے حق کے نبی کے شباب کا، جو آئینہ ہے حق کے نبی کے شباب کا، میں ذکر کر رہا ہوں اسی کے شباب کا، جو آئینہ ہے حق کے نبی کے شباب کا، میں ذکر کر رہا ہوں اسی کے شباب کا، عباس ہو رہے ہیں جواں یا میں یوں کہوں سورج پلٹ رہا ہے علی کے شباب کا، عباس ہو رہے ہیں جواں یا میں یوں کہوں، جو آئینہ ہے حق کے نبی کے شباب کا، میں ذکر کر رہا ہوں اسی کے شباب کا، عباس ہو رہے ہیں جواں یا میں یوں کہوں سورج پلٹ رہا ہے علی کے شباب کا، سورج پلٹ رہا ہے علی کے شباب کا۔ اور مولانا فرمائے کہ راکب دوش پیمبر کی ثنا ہو جائے، راکب دوش پیمبر کی ثنا ہو جائے، آئیے بیٹھیے کچھ ذکر خدا ہو جائے، راکب دوش پیمبر کی ثنا ہو جائے، آئیے بیٹھیے کچھ ذکر خدا ہو جائے، آئیے بیٹھیے کچھ ذکر خدا ہو جائے، ہاتھ پھیلانا ہی پڑتے ہیں در سرور پر، ہاتھ پھیلانا ہی پڑتے ہیں در سرور پر، لاکھ پیروں پر کوئی اپنے کھڑا ہو جائے، ہاتھ پھیلانا ہی پڑتے ہیں در سرور پر، ہاتھ پھیلانا ہی پڑتے ہیں در سرور پر، لاکھ پیروں پر کوئی اپنے کھڑا ہو جائے، لاکھ پیروں پر کوئی اپنے کھڑا ہو جائے۔ دو قطباً شعر ہیں کہ مردہ زندہ ہو تو ڈوبا ہوا سورج ابھرے، مردہ زندہ ہو تو ڈوبا ہوا سورج ابھرے، حکم جو دے دے شہ ارض و سما ہو جائے، مردہ زندہ ہو تو ڈوبا ہوا سورج ابھرے، حکم جو دے دے شہ ارض و سما ہو جائے، پھر بھی مولا میرا سجدے میں چلا جاتا ہے، دوسرا اور کوئی ہو تو خدا ہو جائے، پھر بھی مولا میرا سجدے میں چلا جاتا ہے، پھر بھی مولا میرا سجدے میں چلا جاتا ہے، دوسرا اور کوئی ہو تو خدا ہو جائے۔ اور مولا فرمایا کہ جب کہیں مل بیٹھیے ذکر ولایت کیجئے، جب کہیں مل بیٹھیے ذکر ولایت کیجئے، واقعی جو ہے عبادت وہ عبادت کیجئے، جب کہیں مل بیٹھیے ذکر ولایت کیجئے، واقعی جو ہے عبادت وہ عبادت کیجئے، بھائی چارہ ٹھیک ہے لیکن خدا کے واسطے، بھائی چارہ ٹھیک ہے لیکن خدا کے واسطے، جن سے زہرا ہے خفا ان پر تو لعنت کیجئے،
بھائی چارہ ٹھیک ہے لیکن خدا کے واسطے جب کہیں مل بیٹھیے ذکر ولایت جب کہیں مل بیٹھیے ذکر ولایت کیجیے، واقعی جو ہے عبادت وہ عبادت کیجیے۔ بھائی چارہ ٹھیک ہے لیکن خدا کے واسطے جن سے زہرا ہے خفا ان پر تو لعنت کیجیے۔ بھائی چارہ ٹھیک ہے لیکن خدا کے واسطے، بھائی چارہ ٹھیک ہے لیکن خدا کے واسطے جن سے زہرا ہے خفا ان پر تو لعنت کیجیے۔ اور مولانا فرمایا کہ جن سے زہرا ہے خفا ان پر تو لعنت کیجیے۔ زندگی اپنی بھی گزرے عارفوں کی شان سے، زندگی اپنی بھی گزرے عارفوں کی شان سے، معرفت کی بھیک مل جائے اگر سلمان سے۔ زندگی اپنی بھی گزرے عارفوں کی شان سے، زندگی اپنی بھی گزرے عارفوں کی شان سے، معرفت کی بھیک مل جائے اگر سلمان سے، معرفت کی بھیک مل جائے اگر سلمان سے۔ سید سجاد کب آئے ہیں یہ زینب کے پاس، سید سجاد کب آئے ہیں یہ زینب کے پاس، مشورہ قرآن لینے آیا ہے قرآن سے۔ سید سجاد کب آئے ہیں یہ زینب کے پاس، مشورہ قرآن لینے آیا ہے قرآن سے، مشورہ قرآن لینے آیا ہے قرآن سے۔ یہی قافیہ پھر مولانا فرمائے کہ مشورہ قرآن لینے آیا ہے قرآن سے۔ وقت کیوں برباد کرتے ہیں رواداری میں آپ، وقت کیوں برباد کرتے ہیں رواداری میں آپ، سورہ توبہ نکل سکتا نہیں قرآن سے۔ وقت کیوں برباد کرتے ہیں رواداری میں آپ، سورہ توبہ نکل سکتا نہیں قرآن سے۔ یہ آخری شعر کہ وقت کیوں برباد کرتے ہیں رواداری میں آپ، سورہ توبہ نکل سکتا نہیں قرآن سے۔ دے چکے ہوتے علی مرسل کی جانب سے طلاق، دے چکے ہوتے علی مرسل کی جانب سے طلاق، عائشہ واپس نہیں جاتی اگر میدان سے۔ دے چکے ہوتے علی مرسل کی جانب سے طلاق، دے چکے ہوتے علی مرسل کی جانب سے طلاق، عائشہ واپس نہیں جاتی اگر میدان سے، عائشہ واپس نہیں جاتی اگر میدان سے۔ بہترین اشعار آپ سماعت فرما رہے تھے جناب نیر مجیدی صاحب سے۔ حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیں کہ 26 رجب کو وفات جناب ابو طالب علیہ السلام ہے، اس مناسبت سے کربلا نصیر الدین حیدر جو شیعہ کالج کے پیچھے ہے، اس میں صبح 10 بجے سے لے کر مجالس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وہاں پہ مجالس میں شرکت فرمائیں، مختلف ذاکرین اس میں مجالس کو خطاب فرمائیں گے۔ لہذا آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس کربلا میں پہنچیں اور اس پروگرام میں شریک ہوں۔ اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں مؤذن ولایت عالی جناب مولانا سید بلال قادمی صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور اپنے بصیرت افروز بیان سے مومنین کے قلوب کو منور کریں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بآواز بلند نعرہ صلوات سے مولانا کا استقبال کریں۔ آپ حضرات آگے تشریف لے آئے، تھوڑا سا آگے لے آئیے۔ آپ تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے، مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہا کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات نظر فرما دیں۔ فاتحہ۔
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولایتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني استجب لكم صلوات بھیج دیں بآواز بلند ایک اور صلوات بلند آواز سے بھیج دیں بزرگان مذہب و ملت برادران ایمانی کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ
راضیہ مرضیہ بطول عذرا حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ ایک اور صلوات بھیج دیں۔ بی بی سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے کاسے دل میں محبت اہل بیت کے انمول موتی بھر دیے۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے طوفانوں سے بھری ہوئی اس کائنات میں مقدس بارگاہوں کے حدود میں ہمیں بلا کے کشتی نجات میں بٹھا دیا تاکہ مصیبتوں کے ہچکولوں سے ہماری زندگی محفوظ رہے۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے لذت دنیا کو تو ہم سے دور رکھا لیکن تبرک کی شکل میں لذت غذائے جنت سے آشنا کر دیا۔ یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ رونے پیٹنے کی رات ہے، خاک اڑانے کی رات ہے، گریباں چاک رکھنے کی رات ہے کہ بغداد کا مظلوم قیدی ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ پوری دنیا جو شعور رکھتی ہے وہ سوگ میں ڈوبی ہے۔ ملائکہ سماوات میں حشر برپا ہے کیونکہ آج اس قیدی کی شہادت ہے جس پر کربلا کا قیدی بھی رویا ہے۔ تو چند لمحے فضائل جو دستور مجلس ہے اور اس کے بعد سرکار باب الحوائج کے مصائب اور حسن اتفاق دیکھیں کہ گراف ایجنسی کے مالک ہمارے عزیز برادر جناب ابو ذر کنتوری صاحب نے باب الحوائج کی شہادت کی مجلس کے لیے جو جگہ منتخب کی وہ بھی بارگاہ باب الحوائج ہے۔ ایک کربلا کا باب الحوائج جس کی بارگاہ میں مجلس ہو رہی ہے
اور ایک کاظمین کا باب الحوائج جو ہمارا اور آپ کا 7واں مولا ہے۔ تو بانی مجلس کی توفیقات میں خدا مزید اضافہ فرمائے۔ ہمارے عزیز ترین برادر جناب نظر عباس صاحب کہ خداوند عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، بڑی عقیدت و محبت رکھتے ہیں سرکار موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام سے، تو خدا ان کی نسلوں میں یہ ذکر برپا کرنے کا سلسلہ اور یہ عشق اہل بیت جاری و ساری رکھے۔ چند لمحے گفتگو ہے، میں نے آپ کی خدمت میں، چونکہ ایک باب الحوائج کی مجلس ہے اور دوسرے باب الحوائج کی بارگاہ ہے، اور میں نے جب یہ مجلس پڑھی تو ہمارے محترم نظر عباس صاحب کی خواہش یہی ہوتی تھی کہ دونوں باب الحوائج کا ذکر ہو۔ تو چند لمحے فضائل چھوٹے حضرت کے اور اس کے بعد مصائب بغداد کے قیدی کے، کہ خدا قبول کرے انشاءاللہ مومنین بھی تشریف لے آئے، بی بی کی کنیزیں بھی تشریف فرما ہیں۔ میں نے جن فقرات نورانیہ اور کلمات ربانیہ کی تلاوت کی ہے، اس میں خداوند عالم نے بندوں کو حکم دعا دیا ہے کہ اے میرے بندو مجھ سے دعا کرو، اے میرے بندو مجھ سے سوال کرو، اے میرے بندو مجھ سے طلب کرو، اے میرے بندو میرے آگے دامن پھیلاؤ، اے میرے بندو میری بارگاہ میں آؤ، میری جناب میں آؤ، میرے حضور میں آؤ، میری سرکار میں آؤ، آؤ اور دامان دل پھیلاؤ، آؤ اور کشکول طلب بڑھاؤ، آؤ اور زنبیل تمنا دراز کرو، آؤ ہمیں بتاؤ کن الجھنوں میں ہو، کن پریشانیوں میں ہو، کن مشکلوں میں ہو، کن مصیبتوں میں ہو۔ میں نے اپنے خاص بندوں کے صدقے میں نبیوں کی مصیبتیں ٹالی ہیں، رسولوں کی مصیبتیں ٹالی ہیں، مظلوموں کی مدد کی ہے، تو تم بھی میرے بندے ہو، آؤ میری بارگاہ میں آؤ، مجھ سے بتاؤ کن الجھنوں میں ہو، کن پریشانیوں میں ہو۔ اچھا غیرت دار ہو، سورج نکلا ہے، اجالے پھیلے ہیں، ہاتھ پھیلانے میں شرم آ رہی ہے تو رک جاؤ چند گھنٹے، میں نے رات کا اندھیرا بھی بنایا ہے، جب ساری دنیا سو جائے اور تمہیں کوئی دیکھ نہ پائے تب آ جانا اور ہاتھوں کو پھیلا لینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، صلوات بھیجیں بابا سے بلند۔ یا علی اللہم صلی، جب سب سو جائیں تو آنا، کسی لمحے فقرہ کہہ رہا ہوں، اگر بیاض دل پر لکھ جائے، تحریر ہو جائے تو ضرور دعاؤں سے نوازیے گا کہ بڑی غریب رات ہے، بڑی مظلوم رات ہے، لہٰذا اس رات کو بہت اہمیت دیجئے، اور جو لمحے بسر ہو رہے ہیں فرش اعضاء پر، ان کی اہمیت کو سمجھیے کہ یہ محشر میں کام آنے والے ہیں۔ آؤ میرے بندو سنو، میرے اپنے وقت کے حساب سے نہیں، میں نے تو 5 وقت معین کر دیا، لیکن اختیار تمہیں دے رکھا ہے، تم جس وقت چاہو میری بارگاہ میں آ جاؤ، اس لیے کہ میری بارگاہ، فقرہ کہہ رہا ہوں، میری بارگاہ، ابو ذر بھائی، میری بارگاہ
دنیا کے وہ امدادی دفتر نہیں ہیں جہاں ملنے کا وقت لکھا ہو. ہائے 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 ہائے. میری بارگاہ دنیا کے وہ امدادی دفتر نہیں ہیں جہاں ملنے کا وقت لکھا ہو اتنے بجے سے اتنے بجے تک، اتنے بجے سے اتنے بجے تک. نہیں، میری بارگاہ میں کبھی بھی آؤ، سویرے آؤ، دوپہر آؤ، شام آؤ، رات میں آؤ، سویرے آؤ، آدھی رات آؤ، کسی لمحے بھی آؤ، ہماری بارگاہ بند نہ پاؤ گے. اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ شان دو ہی جگہوں پہ پائی جاتی ہے، یا خدا کی بارگاہ میں تالا نہیں پڑتا یا حسین کے دروازے پر. ہائے ہائے ہائے. صلوات بھیجیں بابا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جزاک اللہ. جزاک اللہ. تو آواز دی، آؤ میرے بندو، آؤ مجھ سے دعا کرو. یعنی اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اس سے مانگے. اب نیر بھائی کیا عمدہ شعر پڑھے آپ نے. اب جو بات کہہ رہا ہوں اپنے وجود سے بڑی بات کہہ رہا ہوں. قبلہ اپنے وجود سے بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو مجھ سے مانگو. میرے بندو مجھ سے مانگو، یعنی اللہ وقت ضرورت مانگنے کی عادت ڈال رہا ہے، لوٹنے کی نہیں. ہائے 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 ہائے. جو مجھے کہنا تھا میں نے کہہ دیا. نعرہ حیدری. اللہ سوال کرنے کا حکم دے رہا ہے، مانگنے کا، لوٹنے کا حکم نہیں دے رہا ہے. یہی تو کہنا چاہتا ہوں، کم سے کم باغ فدق کے لٹیرے یہ آیت ہی پڑھ لیتے. ہائے ہائے ہائے. صلوات بھیجیں بابا. تو اللہ چاہتا ہے بندہ اس سے مانگے، سوال کرے. اب دیکھیے گا میری طرف بات نازک ہے، گفتگو کو منزل کی طرف لا رہا ہوں. آغاز کائنات سے لے کے اب تک یہ دیکھیں ڈور کھینچ گئی. آغاز کائنات سے لے کے اب تک جتنی بھی مخلوقات ہیں، امیر ہو غریب ہو، رعایا ہو فقیر ہو، سلطان ہو بادشاہ ہو، جو بھی، آغاز کائنات سے لے کے اب تک ایسا کوئی نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ مجھے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. ندیم، ایسا کوئی نہ ملے گا جو یہ کہہ دے کہ مجھے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. امتیں ہوں انہیں بھی دعا مانگنی ہے، امیر ہو اسے بھی دعا مانگنی ہے، غریب ہے اسے بھی دعا مانگنی ہے. بات اتنی ہے جس کی جیسی طلب اس کی ویسی دعا. لیکن یہ آغاز کائنات سے لے کے اب تک یہ جو دعائیں مانگنے والوں کی صفیں ہیں، یہ صفیں ایک جیسی نہیں ہیں، ان میں درجے ہیں.
ان میں ہیں درجے. پہلا درجہ ہے جس کا کام ہے صرف مانگنا. خدائے حسین کا واسطہ، وہ درجہ سب سے بڑا ہے، یعنی وہ آبادی سب سے بڑی ہے. تو پہلا درجہ کون سا ہے؟ جس کا کام ہے صرف مانگنا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہیں امتیں. ان کا کام ہے مانگنا، سوال کرنا. تو یہ پہلا طبقہ. دوسرا طبقہ جو بظاہر بہت مختصر ہے، اس طبقے کے دو کام ہیں. یہ طبقہ کبھی مانگے گا، کبھی قبول کرے گا. اللہ اکبر. تو پہلا طبقہ صرف مانگے گا، دوسرا طبقہ کبھی مانگے گا، کبھی قبول کرے گا. تو یہ جو صرف مانگنے والا طبقہ ہے، یہ کون؟ کہ یہ ہے امت. یہ جو کبھی مانگے کبھی قبول کرے، یہ طبقہ کون ہے؟ کہ یہ ہے نبی و آل نبی. تو پھر یہ مانگتے کب ہیں؟ یہ قبول کب کرتے ہیں؟ بھائی جب ہم جیسے فقیر ان کے دروازے پر دامن پھیلا کے آئیں تو یہ قبول کرتے ہیں، لیکن جب انہیں عباس کی ضرورت ہو تو یہ مانگ. میں کیا کہہ رہا ہوں مولا کے چاہنے والوں. اللہ اکبر. جب ہم جیسے فقیر ان کے دروازے پر دامن پھیلا کے آئیں گے محترم اصغر بھائی، تو ان کا کام ہے قبول کرنا. لیکن جب خود انہیں عباس کی ضرورت ہو تو پھر یہ مانگیں گے. تو یہ دو گروہ ہو گئے، ایک وہ جو صرف مانگتا ہے، ایک وہ گروہ جو کبھی قبول کرتا ہے کبھی سوال کرتا ہے. ایک تیسرا گروہ بھی ہے، یہ گروہ ہے رسولوں کا. تو یہ جو مانگنے والا اور عطا قبول کرنے والا گروہ ہے، اس گروہ کا رسولوں کے گروہ سے یہ رشتہ ہے کہ جب انبیاء دعا مانگیں گے تو یہ ان کی دعاؤں میں وسیلے کا کام کریں گے. پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہوا ہے جو میں بات عرض کر رہا ہوں، یہ ان کی دعاؤں میں وسیلے کا کام کریں گے. یعنی اللہ آدم کی توبہ قبول کرے گا مگر ان کے وسیلے سے. موسیٰ کے لیے نیل میں رستہ بنائے گا مگر ان کے وسیلے سے. ابراہیم کے لیے نار نمرودی کو گلزار کرے گا مگر ان کے وسیلے سے. نوح کی کشتی کو پار لگائے گا مگر ان کے وسیلے سے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ گروہ نبیوں کی دعاؤں میں وسیلے کا کام کرتا ہے. تو جب یہ ہم جیسے لوگ ان کے ہاں مانگنے جائیں تو یہ قبول کرتے ہیں، اور جب خود انہیں عباس کی ضرورت ہو تو یہ مانگتے ہیں. اب فقرہ صرف کرنے جا رہا ہوں، فقرہ صرف کرنے جا رہا ہوں. عباس کے لیے علی کا ہاتھوں کو پھیلانا یہ بتاتا ہے کہ خزانہ قدرت کے انمول نگینے کا نام ہے عباس. جملے کی داد چاہتا تھا مگر کوئی بات نہیں. اللہ اکبر. یعنی جب نفس اللہ میں خواہش پیدا ہو، جب ید اللہ پھیلیں، تب جا کے لطف اللہ ہو، اور جب لطف اللہ ہو تب جا کے عباس جیسے نام کا الماس ملے جو دامن
شان علی کو بھر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کائنات کا کوئی ایسا الماس ہے جس کے لیے علی کا دامن پھیلے؟ مگر سلام ہو عباس دلاور پر، سلام ہو میرے آقا پر۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جسے، چونکہ میرے برادر آن لائن مجلس سن رہے ہوں گے، یہ بات ان کے لیے، آپ سب کے لیے عرض کر رہا ہوں، جسے علی جیسے مالک و مختار نے مانگا ہو، وہ علی جس کے بچوں کے ہاتھوں کا دھون لال و جواہر میں بدل جائے، وہ علی جس کی کنیز کہلائے ہی فضا، میں نے معنوی لفظ صرف کیا ہے، فضا، جس کی کنیز کہلائے ہی فضا، وہ علی جس کی ٹھوکروں میں کائنات ہو، وہ علی جو سورج کا پلٹانے والا ہو، وہ علی جو ستارے کا بلانے والا ہو، وہ علی جو مردے کا جلانے والا ہو، وہ علی جو نبوت کے کاندھوں پر چڑھ کے بت شکنی کرنے والا ہو، وہ علی جو کعبے کو قبلہ بنانے والا ہو، وہ علی جو فقیروں کو امیر بنانے والا ہو، وہ علی جو امیروں کو بادشاہ بنانے والا ہو، وہ علی جو جھولیوں کا بھرنے والا ہو، وہ علی جو مرادوں کا بھر لانے والا ہو، وہ علی جو وقت عطا کبھی یہ نہ دیکھتا ہو کہ مانگنے والا اپنا ہے یا بیگانہ، ایسا علی اگر کسی کے لیے ہاتھ پھیلائے تو وہ کچھ تو ہوگا۔ واہ 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 واہ۔ تو اب ہم سمجھیں کیسے کہ عباس کون ہے؟ باب الحوائج کے، ایک باب الحوائج کے فضائل اور دوسرے باب الحوائج کے مسائل۔ جناب عباس کی عظمتوں کو ہم سمجھے کیسے؟ تو سنیے، توجہ آقا کے چاہنے والوں، دیکھیے جب سے یہ دنیا خلق ہوئی، بی بی کی کنیزوں آپ بھی سنیے، بچوں کو لوریوں میں گھٹیوں میں یہ باتیں پلائیے کہ یہ ہمارے عقائد کو مضبوط کرنے والی باتیں ہیں۔ جب سے دنیا خلق ہوئی ہے اس وقت سے لے کے اب تک چھوٹے بڑے منصب ہر طرح کے رہے ہیں، چاہے مذہبی طور پر دیکھ لیا جائے، چاہے ملکی طور پر دیکھ لیا جائے، چاہے سیاسی طور پر دیکھ لیا جائے، تو چھوٹے بڑے منصب ہر زمانے میں حضور اور ہر عہد میں رہیں۔ جیسے گاؤں میں چلے جائیے تو ان کا پردھان جی، تھوڑا اور بڑے علاقے میں آ جائیے تو ان کا صاحب یہاں ایم ایل اے، تھوڑا اور دائرہ بڑھا تو ان کا ایم پی، صوبائی طور پر تو انہوں نے کہا چیف منسٹر، ملکی حیثیت پر تو انہوں نے کہا کہ پی ایم۔ لیکن یہ جتنے بھی چھوٹے بڑے منصب ہیں، ہم نے تو ابو ذر بھائی کبھی نہ دیکھا کہ جب پردھانی کا الیکشن آیا ہو تو گاؤں کے بڑے بوڑھے اکٹھا ہوئے ہوں اور انہوں نے کہا ہو بھئی دیکھو مضبوط ہاتھ پیروں کا جانور ڈھونڈ کے لاؤ، اسے الیکشن میں کھڑا کرنا ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، کبھی آپ نے یہ سنا کہ بھئی ایم ایل اے کا الیکشن ہے، اس بار بہت کانٹے کی لڑائی ہے، ایسا جانور لانا کہ ریس میں پیچھے نہ رہ جائے؟ تو ایسا تو کبھی نہیں ہوگا۔ توبہ کیجئے صاحب، ارے پردھانی کا الیکشن جانور تھوڑی لڑے گا، انسان لڑے گا۔ یہ ایم ایل اے ایم پی کا الیکشن ہے، جانور تھوڑی لڑے گا، انسان لڑے گا۔ منتری، منسٹر، ایم پی، چیف منسٹر، یہ سب انسان ہوں گے، جانور نہیں۔ معلوم ہے سارے منصب ہیں انسانوں کے لیے، اب منصب پانے کے بعد کوئی جانور بن جائے، اوفو، ہائے 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 ہائے، صلوات بھیجے بابا سے بلند۔ یا علی، سلامتی امام زمانہ بابا سے بلند
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ابھی بے کس کا تابوت بھی اٹھے گا, کاندھا ضرور دیجیے گا. تو یہ سارے منصب کس کے لیے ہیں؟ انسانوں کے لیے حضور. پردھان جی انسان, ایم ایل اے صاحب انسان, منتری جی انسان, یہ سب کے سب انسان ہی ہوں گے. آئیے مذہبی کائنات میں آ جائیے. ایک مختصر سی انجمن ایک محلے کی, اس میں بھی منصب ہیں, ان کا یہ صاحب بیاض ہیں, یہ بستہ بردار ہیں, یہ دستے کو آواز لگانے والے ہیں, یہ سیکریٹری صاحب ہیں, یہ علم بردار ہیں. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو منصب ہر طرح کے ہیں, لیکن یاد رہے اس عباس کسے کہتے ہیں جسے علی نے مانگا ہے. اس کائنات میں جتنے منصب ہیں چھوٹے بڑے, ہر منصب, دستے ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں, ہر منصب کا رشتہ حیات بشر سے سرحد حیات کی آخری لکیر تک ہے. واہ 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 واہ. ادھر انسان دنیا سے گیا, ادھر منصب سے رشتہ ٹوٹا. پردھان جی تھے اب ہیں نہیں, ایم پی صاحب تھے اب ہیں نہیں, ایم ایل اے صاحب تھے اب ہیں نہیں, پی ایم صاحب. کیا عباس علمدار تھے؟ عباس, اگر میں بات کہہ سکا تو سرکار باب الحوائج کی بارگاہ میں بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہا کے حضور مجھے آپ حضرات لائق دعا ضرور قرار دیں گے, اور محشر میں ضرور گواہی دیں گے کہ بی بی آپ کے مظلوم بیٹے کے فضائل پڑھنے میں جتنی اس کی حیثیت تھی یہ جان لڑا دیتا تھا. تو جو بات کہہ رہا ہوں, عباس علمدار تھے, عباس علمدار ہیں, اور عباس علمدار رہیں گے. اب میرا ایک سوال ہے نیر بھائی, آپ تو مولا کے شاعر ہیں, ندیم, جتنے بھی شعراء یہاں بیٹھے ہیں, مولانا صاحب, میرا ایک سوال ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ شاعر تو صرف بلال کاظمی, آپ یقین کیجئے ابھی نیر صاحب اٹھیں گے اور چل دیں گے. اور انہیں حق ہے, کیونکہ بھئی یہ بھی تو ہیں مولا کے شاعر. تو ہم سے بزرگ ہیں, ہم سے سینئر لوگ پڑھے ہوئے ہیں, ہم سے بہتر کہنے والے لوگ ہیں. اب اگر کوئی کہے شاعر تو صرف بلال کاظمی, تو یہ بات کوئی سوچنے کی بات ہے کہ کیوں یہ بات کہی جا رہی ہے. میرا ایک سوال ہے, عباس علمدار, تو کیا تاریخ علمداری اسلام میں اکیلا نام عباس کا ہے؟ واہ واہ جاوید بھائی, کیا تاریخ علمداری اسلام میں اکیلا نام عباس کا ہے؟ اجی انہوں نے کہا نہیں نہیں, علمدار تو حضرت سے پہلے بھی گزرے اور علمدار حضرت کے بعد بھی گزرے, اور مضبوط ہاتھوں کے علمدار گزرے, علم چھوڑ کے بھاگنے والے نہیں. آئے وارے لکھنؤ, بھئی یہی چیزیں تو نہیں ملتی ہیں دوسری جگہوں پر. نعرہ حیدری, میں علم پر جان قربان کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں, علم چھوڑ کے بھاگنے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو ٹھیک ٹھاک علمدار گزرے ہیں پہلے بھی اور بعد میں بھی. آئیے پہلے کے علمدار کون گزرے ہیں, ہلکے پھلکے نام نہیں لوں گا, نام ایسے لوں گا کہ تاریخ کا جگر ہل جائے. علمدار اول حمزہ شیر خدا,
کیسا لگا؟ کیسا لگا مولا کے چاہنے والوں؟ ہوا کلیجہ گز بھر کا، ہندازادوں کو موت آئی ہوگی، نام ایسا ہے۔ تو پہلے علمدار کون؟ بولیے، حمزہ شیر خدا علمدار اول۔ دوسرے علمدار جعفر طیار، ہائے 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 ہائے، اون محمد کے دادا۔ اب بھی کچھ کہوں، اب بھی کچھ کہوں، ہائے 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 ہائے، اون محمد کے دادا جعفر طیار صاحب ذوالجناحین، جنہیں اللہ نے 2 پر عطا کیے ہیں کہ وہ جنت میں پرواز کرتے پھریں۔ تو علمدار اول کون؟ بچوں بتاؤ۔ حمزہ شیر خدا، علمدار دوم جعفر طیار صاحب ذوالجناحین۔ تیسرا نام تو ایسا لے رہا ہوں، آئے 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 آئے، جو نسلوں کا پتہ دے دے، حیدر کرار صاحب ذوالفقار۔ میرے مولا جزا دیں یا علی، اللہم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو علمدار اول کون؟ جناب حمزہ شیر خدا، علمدار دوم جناب جعفر طیار، تیسرے علمدار ہمارے اور آپ کے آقا شیر خدا نفس رسول حیدر کرار۔ اب ان میں کوئی ہلکا پھلکا علمدار ہے؟ ان کا یہ ایسے علمدار ہے کہ ہر علمدار اپنی جگہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، ہر علمدار کے قدم ستون کعبہ ہیں۔ لیکن اب میرا سب جواب دیجئے گا، خدا حسین کا واسطہ اپنے وجود سے بڑی بات کہنے جا رہا ہوں۔ حمزہ جعفر طیار حیدر کرار ایسے عظیم علمداروں کے ہوتے ہوئے آج بھی جب آپ علم کو دیکھتے ہیں تو ذہن میں آتا کون ہے؟ میری حیثیت سے بڑھ کے نوازا، لیکن مجھے امید تھی کہ ضرور دعائیں دیں گے۔ آخری صف تک ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری، کس واہ واہ سبحان اللہ۔ یہ بتائیے کہ حمزہ کے ہوتے ہوئے، میرا دوست آ گیا ذرے بھائی، حمزہ کے ہوتے ہوئے، جعفر طیار کے ہوتے ہوئے، حیدر کرار کے ہوتے ہوئے، آج بھی جب عالم نظر آتا ہے تو ذہن میں خیال کس کا آتا ہے؟ شرمائیے نہیں، بولیے۔ اتنی تیز تو کہہ دیتے کہ ہم آئیں اپنے دوش پہ آپ کی صداؤں کو اٹھاتی اور کربلا تک لے جاتی۔ کس کا خیال آتا ہے؟
عباس کا خیال آتا ہے تو سوال یہ ہے کہ علمدار تو حمزہ بھی تھے، علمدار تو جعفر بھی ہیں، علمدار تو حیدر کرار بھی ہیں، لیکن یہ علم کو دیکھتے ہی عباس کا خیال کیوں آتا ہے؟ تو میں نے اس سلسلے میں کوئی حدیث تو نہیں پڑھی، لیکن جب میں نے تاریخ کو نچوڑا تو میری سمجھ میں دو باتیں آئیں۔ اب نچوڑ رہا ہوں تاریخ کو کہ ایسے علمداروں کے ہوتے ہوئے علم کو دیکھ کے عباس کا خیال کیوں آتا ہے۔ پہلی وجہ تو شاید یہ ہے کہ بے شک حمزہ علمدار ہیں، مگر علم کو اٹھایا ہاتھوں کے ہوتے ہوئے۔ بولیے تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر لکھنؤ میں بھی نہ پڑھوں گا تو کہاں پڑھوں گا؟ جعفر طیار نے علم کو اٹھایا مگر ہاتھوں کے ہوتے ہوئے، خود حیدر کرار نے پتھر پہ علم کو گاڑا مگر ہاتھوں کے ہوتے ہوئے۔ اکیلا ہے میرا آقا عباس جس کے لیے جوش ملی آبادی نے کہا دیکھو تو ذرا جرات سقائے حرم کو، تادیر کٹے ہاتھوں نے چھوڑا نا علم کو۔ دیکھو تو ذرا جرات سقائے حرم کو، تادیر کٹے ہاتھوں نے چھوڑا نا علم کو۔ تو پہلی وجہ تو شاید یہ ہو سکتی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے ذرے بھائی، دوسری وجہ یہ ہے کہ حمزہ علمدار ہیں، جعفر علمدار ہیں، میرا آقا حیدر کرار علمدار ہے، اور عباس بھی علمدار ہیں، مگر ایک فرق ہے۔ حمزہ علمدار ہیں مگر حمزہ کا ماتم حمزہ کے جنازے پہ ہوا، جعفر علمدار ہیں مگر جعفر کا ماتم جعفر کے جنازے پہ ہوا، حیدر کرار علمدار ہیں مگر حیدر کرار کا ماتم ان کے جنازے پہ ہوا۔ اکیلا علمدار ہے عباس جس کا جنازہ حسین نہ لائے، بلکہ خون میں ڈوبا علم ایسے خیمے میں لائے جیسے اکبر کا لاشا لائے تھے۔ اور سیدانیہ اس علم پائے سے گری جیسے ام لیلہ لاش اکبر پر گری تھی۔ آپ نے غور فرمایا؟ تو عباس کو علی نے مانگا تو ایک باب الحوائج ہیں عباس کہ جسے دیکھو دامن پھیلائے چلاتا ہے۔ عباس تمہیں تمہاری بھتیجی کا واسطہ، عباس تمہیں تمہاری سکینہ کا واسطہ، عباس آپ کو آپ کے آقا حسین کا واسطہ، جسے دیکھو آوازوں کو دبا کے نہ روئیے گا۔ پڑھنا کچھ اور چاہتا تھا مگر بات اس رخ پر نکل آئی۔ تو ایک تو باب الحوائج میرا مولا عباس، اور دوسرا باب الحوائج اسیر بغداد موسیٰ ابن جعفر۔ ایسے باب الحوائج ہیں کہ میں نے علماء سے سنا، عرفاء سے سنا کہ اگر کوئی مشکل ہو اور حل نہ ہوتی ہو تو بارگاہ خدا میں نظر مانیے
کہ پروردگارا تجھے واسطہ ہے باب الحوائج موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کا، میری یہ مشکل حل کر دے تو میں 7 موسوی کاظمی سادات کی دعوت کروں گا۔ تو خدا اس مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ تو یہ ایسے مظلوم امام ہیں کہ ان کا تذکرہ زندہ رہے، اس لیے یہ سارے اہتمام کیے گئے۔ یہ ہمارے اور آپ کے درمیان ہی شبیہ تابوت ہے۔ ایک طرف بیویاں بیٹھی ہیں، ایک طرف غلام بیٹھے ہیں، بیچ میں تابوت ہے، مگر یہ شبیہ تابوت ہے۔ جو اصل جنازہ اٹھا تھا کیا بیٹیاں لپٹ کے روئی تھیں؟ ہمارے 7ویں امام علیہ السلام، روایت کہتی ہے شقیق بلخی کہتا ہے کہ موسم حج تھا اور میں نے دیکھا کہ ایک معمولی سے لباس میں ایک لاغر جسم والا لوگوں کو تعلیمات دیتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں سمجھا کہ شاید العیاذ باللہ یہ کوئی صوفی ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ ابھی میں جب حرم میں پہنچوں گا تو میں اسے بتاؤں گا العیاذ باللہ۔ کہتا ہے کہ اب جو میں پہنچا تو میں نے دیکھا وہ سجدے میں سر رکھے ہوئے تھا، اور سر اٹھاتے ہی کہا بدگمانی چھوڑ دے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں دہل گیا، میں نے سوچا یہ کون ہے خدا والے جو میرے دل کے راز کو جانتے ہیں۔ کہتا ہے کہ میں تھوڑا اور آگے بڑھا، اب جو طواف کر کے پلٹا تو میں نے دیکھا کہ اس انداز سے خدا کی بارگاہ میں محو مناجات ہے کہ وجود لرز رہا ہے۔ کہتا ہے مجھے اپنے خیال پر پشیمانی ہوئی، میں نے سوچا معافی مانگوں اس سے پہلے کہ میں اپنی زبان سے کہتا۔ انہوں نے کہا کہ خدا معافی طلب کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کہتا ہے پھر میں نے دیکھا ایک بھیڑ انہیں گھیرے کھڑی ہے اور وہ سب کو درس دے رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ ہیں کون؟ لوگوں نے کہا تو نے نہ پہچانا، یہ فرزند رسول الثقلین ہیں، یہ موسیٰ ابن جعفر ہیں۔ وہ دوڑ کے قدموں پر گر پڑا کہ بے شک یہ شان خاندان رسالت کی ہو سکتی ہے۔ آج اگر کوئی اپنے جد کی قبر پر فاتحہ پڑھ رہا ہو تو لوگ اسے تسلی دینے آتے ہیں، کوئی قید کرنے نہیں آتا۔ ہائے میرا 7واں امام، ارے مدینے میں قبر رسول پا اپنے جد سے مناجاتیں کر رہے تھے، قبر رسول سے گرفتار کیے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا لعنت کرے ہارون رشید پر۔ اصغر بھائی آپ تو میرے ساتھ زیارات کے سفر پا، بلکہ ہم آپ کے ساتھ کئی بار رہے ہیں، آپ تو جانتے ہیں کہ کلیجہ کیسے پھٹتا ہے۔ ان کی مرضی ہے کہ یہاں لوٹ آتے ہیں، ورنہ ابو ذر بھائی وہاں جانے کے بعد یہاں آنے کا کیا مطلب ہے؟ چند جملے پڑھوں گا۔ مولا سب کو بلائیں اور اپنی معرفت کے ساتھ بلائیں، اس کیفیت کے ساتھ بلائیں کہ گھر سے نکلتے وقت جو آنکھوں سے آنسو شروع ہوں تو پھر گھر واپسی تک آنکھوں کے آنسو رکنے نہ پائیں۔
اس لیے کہ حسین کی ماں کو ظریفہ وہ آنکھیں اچھی نہیں لگتی جن میں آنسو نہ ہو۔ بلند ہو گئی آوازیں۔ ہارون رشید کا ایک عزیز تھا جو اس ملعون کی طرف سے بصرے کا حاکم تھا، تو اس نے یہ کہ اب اس کے اوپر الزام نہ آئے کہ اس نے نبی کے نواسے کو اپنی قید میں رکھا، تو اس نے بصرے اپنے عزیز بھائی کے پاس بھیج دیا اور کہا کہ ہر طرح کی سختی روا رکھنا، کوئی ظلم چھوڑنا نہیں۔ کچھ دن گزرے، اس نے خط لکھا ہارون کو، یہ خط تاریخ میں موجود ہے۔ اس نے لکھا کہ تو نے ایسے شخص پر مجھے ظلم کرنے کو کہا ہے کہ جس کا عالم قید خانے میں یہ ہے کہ جب نماز ظہر کے لیے سر کو سجدے میں رکھتا ہے تو نماز مغرب کے وقت سر اٹھاتا ہے، نماز مغرب سے فارغ ہو کے چونکہ بلا ناغہ روزہ رکھتا ہے لہذا ایک گھونٹ پانی سے افطار کرتا ہے اور واجبات کی ادائیگی کے بعد جو شکر کے سجدے میں سر رکھتا ہے تو نماز فجر سے ملا دیتا ہے۔ ارے جس وقت یہ سجدے کرتا ہے زندان کی دیواریں لرزتی ہیں، مجھے ڈر ہے کہ اگر اس پر ظلم ڈھایا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب الہی میں مبتلا ہو جاؤں، لہذا مجھے جلدی حکم دے کہ کیا کرنا ہے، اور اگر تیرے جواب میں دیر ہوئی تو میں فرزند رسول کو مدینے واپس بھیج دوں گا۔ بس کمزور دل کے لوگ اگر معاف کرنے کا وعدہ کریں تو پڑھ دوں، بہت کم پڑھتا ہوں یہ روایت مگر پڑھے دیتا ہوں۔ جیسے ہی ملعون کو یہ خط ملا اس نے تیز رفتار گھوڑے سے قاصد کو روانہ کیا اور کہا کہ اس قیدی کو ہمارے پاس بغداد بھجوا دے۔ بغداد میں اللہ لعنت کرے ابن شاہق پر، جو بغض اہل بیت میں سب سے زیادہ مشہور تھا، اور ظالم ایسا تھا کہ اپنے ظلم پر فخر کرتا تھا۔ اس کے حوالے ہمارے اور آپ کے ساتویں امام کو کیا گیا اور اس سے کہا گیا کہ روزانہ اتنے کوڑے مارے جائیں کہ اس قیدی کے بدن کا لہو رکنے نہ پائے۔ اور جس زندان، یہ بھی ایک گفتگو ہے کہ زندان کی قسمیں، ابو ذر بھائی یہ بہت دردناک پہلو ہے، زندان کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں یہ بھی ایک پہلو ہے، لیکن وہ یہ سمجھ لیے کہ جس زندان میں اس ملعون نے میرے ساتویں امام کو رکھا تھا، اس زندان جیسے ایک زندان کے دو قیدی باہر آئے، تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ سمجھ لو کہ ہم ایسے زندان میں تھے جہاں نہ وقت کا پتہ چلتا تھا، نہ دن کا نہ رات کا پھر کا ایک قیدی ہے جب وہ اذان دیتا تھا، جب وہ تکبیر کہتا تھا تو ہمیں پتہ چلتا تھا کہ اب وقت نماز آ گیا۔ ارے میرا مولا ایسے تنگ قید خانے میں تھا کہ میں کیسے عرض کروں، یوں سمجھ لیجئے کہ مولا اگر سر اٹھانا چاہے تو سر نہیں اٹھا سکتے، پاؤں پھیلانا چاہیں پاؤں نہیں پھیلا سکتے، ایسے تنگ قید خانے میں لوہے کی زنجیریں، ہتھکڑیاں۔
ہاں خوب روئے، خوب تڑپے، چلا کے رو لیے، تو میں بھی مجلس کو عنقریب تمام کروں گا۔ ابھی تابوت اٹھے گا، کاندھا ضرور دیجیے گا۔ خدا آپ کے کاندھوں کو سلامت رکھے۔ مظلوم کا، غریب کا جنازہ ہے۔ خدا بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور شرکائے مجلس کو نجات عطا فرمائے۔ تو حضرت اس قید خانے میں تھے، تو یہ اس ملعون کا حکم تھا کہ اتنے کوڑے مارے جائیں کہ جسم کا خون سوکھنے نہ پائے۔ میرے امام اتنے لاغر ہو گئے تھے، بچوں لاغر کا مطلب سمجھ گئے؟ اب حد ادب ہے، میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ لاغر کا مطلب یہ ہے کہ صرف ہڈیاں رہ جائیں۔ تو اتنے لاغر ہو گئے تھے کہ چند چاہنے والے مولا سے ملنے آئے زندہ میں، تو بڑی مشکلوں سے اجازت ملی، تو کہا جاؤ دیکھو اس زندان میں تمہارا امام ہے۔ گئے، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، سامنے دیکھا، پلٹ کے آئے، آواز دی یہاں تو میرا مولا نہیں ہے۔ ملعون زندان بان نے کہا وہیں پہ ہیں، کہ ہم دیکھ کے آئے نہیں ہے، کہا آؤ میرے ساتھ آؤ۔ لے کے گئے، آواز دی دیکھو وہ کچھ پڑا ہوا ہے سامنے۔ کہا وہ تو ایک چادر سی پڑی ہے خاک پر۔ کہا وہ چادر نہیں ہے، تیرا امام ہے جو عالم سجدہ میں ہے۔ آئے میرا ساتواں امام، آئے میرا بے کس امام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ہمارے ساتویں امام کے دور میں ہی بس مجلس تمام ہو گئی۔ ساتویں امام کے دور میں ہی یہ چاروں بڑے نام جو کیا کہوں دل پر چالے ہیں، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد ابن حنبل، یہ چاروں اسی زمانے میں تھے، اور ان کو موجودہ گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ تھا کہ تم خلاف تعلیم آل محمد، تم نئے دین کی تبلیغ و ترویج کرو۔ تو ادھر ہم آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہمارا ساتواں امام کس دور سے گزرا ہے۔ حکومت سپورٹ میں تھی کہ تم خلاف آل محمد دین رائج کرو اور اسے پھیلاؤ۔ تو جب حضرت کو زہر دغا سے مارا گیا تو پھر اس ملعون نے، ہارون رشید نے ان چاروں سے کہا کہ تم فتوے دو کہ قیدی زندان میں خود سے مر گیا۔ سب نے فتوے دیے، لیکن حق تو حق ہوتا ہے، زبان باطل سے بھی نکلتا ہے۔ جب احمد ابن حنبل کو بلایا گیا، ایک سر بمہر تھیلا دیا گیا جس میں قیمتی اشرفیاں اور ہیرے تھے، اور کہا جاؤ جنازے کو دیکھ کے یہ تحریر کر کے مہر لگا دو کہ یہ قیدی خود سے مر گیا۔ احمد ابن حنبل آئے، اب جو انہوں نے تابوت ہٹایا تو یہ خیال رہے کہ دشمن ہے، مگر جیسے ہی حضرت کا جنازہ دیکھا، احمد ابن حنبل نے منہ پر تماچے مارے اور کہا ہارون اگر مجھے پوری زندگی بھی تو قید رکھے تو مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، مگر میں اس کے لیے کیسے لکھ دوں جس کا پورا بدن تازیانوں سے چھلے چھلے آئے۔ ارے جعفر کا پسار، فرزند رسول، تازیانوں سے بدن چھلنی ہے،
میں یہ کیسے لکھ دوں؟ اجرکم علی اللہ. میں ایک سوال کرتا ہوں اتنے بڑے مجمع سے کہ اگر کسی کا کوئی ایک بیٹا ہو اور وہ مر جائے تو پہلے بیٹا کاندھا دیتا ہے. بیٹا نہ بھی ہو اگر بیٹی بھی ہو تو جنازے کو لاوارث نہیں سمجھا جاتا. اگر عزیزوں میں بھی کوئی باقی ہو تو جنازے کو لاوارث نہیں سمجھا جاتا. جس کا کوئی ایک ہو اس کا جنازہ لاوارثی میں نہیں رہتا. میرا ساتواں امام جس کے اتنے بیٹے اتنی بیٹیاں اتنے چاہنے والے، ہائے حسین کیسے پڑھوں، پھٹ گیا کلیجہ. ارے میرے ساتویں امام کی مظلومی ایسی مظلومی تو دیکھی نہیں. چاہنے والوں کو گھروں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے. جنازہ اٹھنا ہے. ملعون نے کیا کیا ایسا کہیں دیکھا ہے کسی نے؟ ہم سے کہتے ہو روتے کیوں ہیں؟ تم نے ایسا کیا ہے کہ ہم رونے پر مجبور ہیں. ہمارا کلیجہ پھٹتا ہے. ہمارے امام ہیں موسیٰ ابن جعفر، ہمارے مولا ہیں. ارے ان کا کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں تھا کیا؟ جو 4 حمال بلائے گئے، مزدوروں کو مزدوری دی گئی. کا ایک قیدی مر گیا ہے، بڑا لاغر قیدی ہے، اس کے جنازے میں کوئی وزن نہیں ہے. ارے اس کا جنازہ اٹھا کے بغداد کے پل پر رکھ دو. مزدور آئے، حضرت کا جنازہ اٹھایا. اب جو تابوت اٹھانے لگے تو وہ تو سمجھتے تھے کہ نحیف و لاغر کا جنازہ ہے، مگر جو تابوت اٹھایا تو انہیں لگا کہ اس تابوت میں بہت وزن ہے. تابوت لے کے گئے، بغداد کے پل پر رکھا. پھر مزدوروں نے کہا ذرا چادر ہٹا کے دیکھیں تو صحیح کہ یہ جنازہ کس کا ہے. اب جو چادر ہٹائی تو کیا دیکھا؟ وزن جنازے کا نہ تھا، ہتھکڑیوں کا وزن تھا، بیڑیوں کا وزن تھا، زنجیروں کا وزن تھا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. بعض روایات میں تو یہاں تک ہے کہ 3 دن پہلے زہر دیا گیا اور 3 راتوں تک جنازہ بغداد کے پل پر رکھا رہا. اور ایک دکھیا بی بی آ کے بیان کرتی رہی. اور آخر کو اب اس سلسلے میں مختلف روایات ہیں. ایک یہ بھی ہے کہ ایک شخص تھا، یہیں پر مجلس تمام ہو جائے گی. ایک شخص تھا جس نے منت مانی تھی کہ پروردگارا مجھے ایک بیٹا دے دے تو میں خاندان رسالت کی کسی فرد کی خدمت کروں گا. تو اللہ نے اس کی نظر قبول کی اور اسے بیٹا عطا کیا تو بڑا خوش رہتا تھا. آخری شب جب سویا وہ تو اس نے خواب میں دیکھا نبی کی بیٹی بالوں کو بکھرائے آئی ہے، سیاہ چادر، اللہ اکبر اللہ اکبر، آواز دے رہی ہے یہ بتا تو نے کیا کہا تھا؟ معبود ایک بیٹا عطا کر دے تو میں آل رسول کی خدمت کروں گا. کہاں بی بی میں نے یہ نظر مانی تھی. کہا خدمت کرنے کا موقع آ گیا ہے، کرے گا خدمت. کہا بی بی بتاؤ تو صحیح. کہا وہ بغداد کے پل پہ جس غریب کا جنازہ رکھا ہے، ارے وہ آل رسول ہے، وہ سیدوں کا سید ہے. بی بی تم کون ہو؟ کہ میں حسین کی دکھیا ماں. ارے چاہنے والے آئے، جنازہ اٹھا. میرا 8واں امام باپ کو غسل و کفن دیا. ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا آقا کم سے کم غسل و کفن دے دیا. ہائے سید سجاد، ہائے مظلوم کربلا، ہائے حسین غریب، واہ غربتا، واہ مظلومہ،
وحسنا وعليا ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. سوگوارو پھر گزارش کر رہا ہوں، بڑے مظلوم آقا کا شبیہ تابوت ہے، اس عقیدے سے اور اس یقین سے کاندھا دیجیے گا کہ حضرت اگر ہم ہوتے تو ہم آپ کا جنازہ بغداد کے پل پر نہ پڑا رہنے دیتے، بلکہ ہم کاندھا دے رہے ہوتے. جعفر ہائے موسی کاظم ماتم حسین. انجمن قمر بنی ہاشم کے ممبران سے گزارش ہے کہ وہ آئے اور نواخوانی و سینہ دنی کریں. انجمن قمر بنی ہاشم. حسنا حسین 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 کہا کہ صغرا اب ہم نہ آ سکیں گے. کٹے گا اب ہم نہ سکیں گے. سجدے میں سر کٹے گا اب ہم نہ سکیں گے. قیدی بنے گا کنبہ اب ہم نہ آ سکیں گے. خبر جو ملتی مرنے کی تم ہماری پانا خبر جو بیٹی مرنے کی تم ہمارے فرش عذاب بچھانا اب ہم نہ آ سکیں گے. قاسم کا لاشرن میں پامال کیا ہوا ہے. قاسم کا لاشرن میں پامال کیا ہوا ہے. دل پھٹ گیا ہمارا اب ہم نہ آ سکیں گے. شہ نے کہا کہ صغرا اب ہم نہ آ
ہمارا ہم سے جدا ہوا ہے ہر سمت ہے اندھیرا اب ہم نہ آ سکیں گے شان کٹا کے بھائی دریا پسو رہا ہے ہم رہ گئے ہیں تنہا اب ہم نہ آ سکیں گے ٹوٹی ہوئی کمر تھی پھر بھی اٹھایا ہم نے کڑی الجواں کا لاشا اب ہم نہ آ سکیں گے ہنسنے کے دن جب آئے اصغر کو موت آئی خالی ہوا ہے جھولا اب ہم نہ آ سکیں گے مختل سے شے کی جعفر آواز آ رہی ہے سغرا ہماری سغرا اب ہم نہ آ سکیں گے یہ کاظم ہائے موسی کاظم ہائے موسی کاظم زہر داغا سے شہید زہر داغا سے شہید زہر داغا سے شہید ہائے موسی کاظم ہائے موسی کاظم واویلا صد واویلا واویلا صد واویلا واویلا صد واویلا یا حسین 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 السلام علیکم السلام علیکم علیہ جدہ وعبیق وعلا مقابل من شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم رب الغرباء السلام علیکم محمد الوفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس شمود السلام علیکم یا نس النفوس السلام علیکم یا سلطان عرب والجل یا نظر علی بن مفتی رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم صاحب العصر والزمان الامان 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 السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا مظہر الایمان السلام علیکم یا امام الانس والجان السلام علیکم یا امام زمانہ هذا جل اللہ تعالی فرجک وصاب اللہ تعالی فرجک
وقار سلطان پوری صاحب کا، جناب نیر مجیدی صاحب کا جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا، ہم جناب نظر صاحب کی جانب سے اور ٹیم گراف ایجنسی کی جانب سے آپ سبھی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جو چینلز یہاں پر آئے، عباس موسوی صاحب، علی چینل انڈیا، ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جو بھی مومن اس وقت مجلس میں شرکت فرمائے، خدا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صدقے میں ان کی حفاظت فرمائے اور جلد سے جلد کربلا معلیٰ کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ جناب نظر صاحب کی جانب سے اور ٹیم گراف ایجنسی کی جانب سے تمام مومنین کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے جو لکھنؤ سے آئے، ہمارے حسن بھائی منجن پور سے آئے، اور دیگر مومنین کا تطبیق کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، بالخصوص قاری محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب، شاعر اہل بیت جناب وقار سلطان پوری صاحب، جناب نیر مجیدی صاحب کا، اور امداد امام صاحب کا جنہوں نے بڑی زحمتیں اٹھائیں اور اس وقت کی مجلس میں نظامت کے فرائض انجام دیے۔ خطیب اہل بیت مؤذن ولایت عالی جناب مولانا بلال قاسمی صاحب کا شکریہ، انجمن قمر بنی ہاشم کے تمام اراکین کا شکریہ جنہوں نے اپنی یہاں پر شرکت فرمائی اور بہترین پروگرام سلسلہ شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے منعقد کیا گیا۔